بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، میری آپ کی ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے اندر قرآن اور سنت کا نظام نافذ ہو۔ تو جب تک قرآن اور سنت کا نظام ہمارے ملک کے اندر ملکی سطح پر نافذ نہیں ہوتا، اس وقت تک کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر، گھر کی چار دیواری کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، برادری کے اندر، فیملیوں کے اندر ہم قرآن اور سنت کو نفاذ کو یقینی بنائیں۔ اور ابتدا ہمیں اپنے مالی معاملات سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ مالی معاملات میں گڑبڑ کرنے کی وجہ سے اس وقت پورا معاشرہ لڑائی جھگڑوں سے بھرا ہوا ہے اور ہر طرف حرام خوری کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ان مالی معاملات میں سر فہرست وراثت کا نمبر آتا ہے کہ وراثت کے مال میں شرعی طور پہ ہم تقسیم نہیں کرتے، اور قبضہ گروپ ہر خاندان اور فیملی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وہ قبضہ گروپ خود بھی حرام کھاتا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی حرام کھلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک قانون اپنے گھروں میں، اپنے فیملیوں کے اندر یہ نافذ کرنا چاہیے کہ جس گھر کے اندر بھی میت ہو، اس میت کے جنازے اور تدفین کے بعد اسی دن رات کو جب تمام تعزیت کر کے واپس چلے جاتے ہیں، تمام ورثاء موجود ہوتے ہیں، تمام ورثاء کی موجودگی میں مرنے والے کی وراثت کو شرعی طور پہ تقسیم کر دیا جائے۔ سب کے دل نرم ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تو اس وقت آسانی ہے اس معاملے میں۔ ورنہ اگر اس معاملے کو آپ لیٹ کریں گے، تاخیر کریں گے، تو پھر آنے والے دنوں میں لڑائی جھگڑوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وراثت کو بر وقت تقسیم کرنے کا اپنے خاندانوں کے اندر اصول اپنائیں، یہ قرآن اور سنت کا حکم ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھائی اپنے بہنوں سے اپنا حصہ معاف کرواتے ہیں۔ بہنوں کو کہتے ہیں بھی تم بولو کہ میں اپنے بھائی سے حصہ وصول نہیں کرتی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بڑی بے شرمی اور بغیرتی کی بات ہے کہ کمزوروں کو حصہ لیا جا رہا ہے اور ان سے معاف کرایا جا رہا ہے۔ اس طرح بہنیں 1000 مرتبہ کہہ دیں، لاکھ مرتبہ کہہ دیں، بہنوں کا حصہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ غیرت والے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بہنوں کا حصہ ان کے ہاتھوں پہ رکھے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بہن اپنا حصہ بھائی کو دینا چاہے تو وہ الگ بات ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اصولی طور پہ تو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جس طرح بھائی کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، اسی طرح بہن کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے۔ جس طرح بھائی کی اپنی ضروریات ہیں، اپنی خواہشات ہیں، اسی طرح بہنوں کی بھی اپنی ضروریات اور خواہشات ہوتی ہیں۔ لہٰذا بہنوں کو ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی مال قبضہ کرنے کے بعد، کنٹرول کرنے کے بعد اگر بہنیں اپنا حصہ بھائیوں کو دینا چاہیں تو وہ دے سکتی ہیں۔ لیکن جب تک مال پر قدرت حاصل نہ ہو جائے عورت کو، بہن کو، تو اس وقت تک وہ زبان سے کہتی رہے کہ میں اپنا حصہ وصول نہیں کرتی، معاف کرتی ہوں، تو اس کا حصہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بعض لوگ مرنے سے قبل اپنا تمام مال اسباب کسی کار خیر میں خرچ کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا مال ان کی اولاد ورثاء استعمال کریں۔ اگر تو ورثاء امیر کبیر ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ورثاء غریب ہیں اور ان کے مالی حالات کمزور ہیں تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے ورثاء اس میت کا جو چھوڑا ہوا مال ہے اس کو شرعی تقسیم کرنے سے پہلے ہی، یعنی اس مال کو ابھی شرعی طور پہ تقسیم نہیں کرتے، ان پیسوں کو کسی مسجد میں لگا دیں گے یا کسی مدرسے میں لگا دیں گے یا کسی اور کار خیر میں لگا دیں گے۔ تو یاد رکھیں، ایسا معاملہ کرنا، اس طرح کا عمل کرنا یہ ناجائز ہے، اس کا ثواب بالکل میت کو نہیں پہنچے گا، اور جو اس طرح کرے گا اس کو گناہ بھی ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات بھائی اپنے بہنوں کو لارا دلاتے ہیں، لارا، اور ان کو لالچ دلاتے ہیں مستقبل کے کسی معاملے میں، اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ابھی تو حصہ نہیں دیں گے، لیکن مستقبل میں تمہارے کسی قسم کا کوئی خرچہ ہوگا وہ ہم اٹھائیں گے، مثلا تمہیں حج عمرہ کرا دیں گے، یا تمہارے بچوں کو ہم پڑھا دیں گے، یا کوئی ہسپتال کا مسئلہ آیا، کوئی حادثہ آیا تو ہم اس حادثے میں یا علاج معالجے میں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو یاد رکھیں، اس طرح کی بات کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ مستقبل میں کسی معاملے کی لالچ پر تعاون کرنے کی یقین دہانی کے ساتھ حصہ معاف کرانا اور وراثت کا مال بہنوں کو نہ دینا، یہ بھی سراسر ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ آپ بہنوں کا حصہ ان کے ہاتھوں پہ رکھیں، ان کی مرضی، وہ جو چاہے کرتے ہیں کریں، لیکن ہمارے پاکستان کا بھائی مرد بہت چکر باز ہے،
اس نے مختلف ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طرح بہنوں کا حصہ دبانے کی اس کی کوشش ہوتی ہے، اور نیک یہ بڑا بنتا ہے۔ ہم سب کو اس چیز کے اس معاملے میں ذرا سوچنا چاہیے۔ اسی طرح اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بعض جگہوں پہ دوسری جو بیوی ہوتی ہے اور اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، بلکہ پہلی بیوی اور اس کے بچے میت کے سارے مال کے وارث بن جاتے ہیں، اور دوسری بیوی اور اس کے بچوں کو اس وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے۔ اگر کہیں ایسا معاملہ ہے تو یہ بھی ناجائز امر ہے، یہ بھی ناجائز کام ہے، اور یہ جو پہلی بیوی اور اس کے بچے ہیں یہ بھی حرام خوری کی مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح عورتوں میں وراثت کے معاملے میں بہت زیادہ تاخیر کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ وراثت کے مال کو استعمال کرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اور عورتوں کو ان کے وراثت کی تقسیم میں ان کو تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، وراثت کے مال پہ بعض لوگ قبضہ کر کے فائدہ اٹھاتے رہیں، یہ بھی حرام کام ہے، وہ حرام خوری کی مرتکب ہو رہے ہیں۔ وراثت کے مال کو جلد از جلد ان کے ورثاء کے حوالے کر دینا یہ فرض ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح بعض لوگ میت کے حوالے سے اس میت کی کوئی چیز اپنے پاس نشانی کے طور پہ رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح بھی تمام ورثاء سے اجازت کے بغیر رکھنا میت کی نشانی اپنے پاس یہ ناجائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس نشانی کو بھی اجتماعی جو میت کا مال ہے اس میں رکھا جائے، اور پھر اس میں اپنے وراثت کے حصے میں اس کو شامل کیا جائے، صحیح ہے۔ اسی طرح بیوی کو وراثت نہیں دیتے لوگ، بیوی کو وراثت نہیں دیتے، بلکہ یہ اوپر شرط لگا دیتے ہیں کہ اگر تم نے دوسری جگہ شادی کی تو ہم تمہیں وراثت میں سے حصہ نہیں دیں گے، حالانکہ ایسا کرنا بھی یہ ظلم ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔ بیوہ کی مرضی کہ وہ کسی جگہ نکاح کرتی یا نہیں کرتی، برق ہے وہ اپنے مرحوم شوہر کے حصے وراثت کے حصے دار ہے، اس کو اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ والدین کو عموماً لوگ حصہ نہیں دیتے، والدین کو نہیں دیتے، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید اولاد وراثت کی حقدار ہے۔ نہیں، جس طرح اولاد وراثت کی حقدار ہوتی ہے اسی طرح والدین بھی وراثت کے حقدار ہوتے ہیں۔ والدین کو بھی حصہ ملنا چاہیے اور ان کو دینا چاہیے، چاہے والد ہے چاہے والدہ ہے۔ والدہ کو عموماً لوگ نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ والدہ تو ہمارے ساتھ رہتی ہیں اس لیے ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہو سکتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ والدہ کو بھی وراثت کا حصہ اس کے ہاتھ پہ رکھیں، چاہے وہ اس سے حج کرے، عمرہ کرے، مدرسے میں دے، مسجد میں دے، کچھ بھی کرے، لیکن والدہ کو بھی وراثت کا حصہ اس کے ہاتھ پہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں یتیموں کا مال وراثت کے سلسلے میں عام طور پر کھا لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے، قرآن پاک سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 11-12 اور 176 کے اندر وراثت کے مسائل بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ جس کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے گویا کہ اس نے اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈالی ہے۔ تو قرآن پاک کا جو مزاج ہے وہ تلقین کرتا ہے اور مختلف مثالوں سے حضرت انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ وراثت کا مال یتیموں کو نہیں دیتے وہ کبھی سوچیں کہ کبھی ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہ مر جائیں اور اس بندے کے پیچھے چھوٹے بچے رہ جائیں اور دیگر رشتہ دار اس کے بچوں کا حصہ کھا جائیں، تو پھر اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ بہرکیف اسلام اور قرآن قدم قدم پر انسان کی تربیت اور اس کو احساس دلاتا ہے۔ تقسیم میں عام غلطی ہم کرتے ہیں، بہنوں کو ٹین ڈبہ دے دیتے ہیں، گھر کے کپڑے دے دیتے ہیں، صندوق دے دیتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں دے کے فارغ کر دیتے ہیں، جبکہ جو بڑے بڑی چیزیں ہوتی ہیں، دکان، مکان اور جائیداد وغیرہ، وہ مرد کے ذمہ آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح تقسیم کرنا بھی ناجائز کام ہے اور حرام کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح قتل کرنے سے بھی انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو پھر اب اسے وراثت نہیں ملے گی۔ اسی طرح اگر باپ بیٹا ان میں سے کوئی ایک بھی کافر ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، تو پھر بھی وراثت کے احکامات ساقط ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی کافر کسی مسلمان کا یا مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پیٹ کے اندر اگر بچہ ہے تو وہ بھی وراثت کا پورا حقدار بنے گا۔ جب وہ اس دنیا میں آئے گا اور اس کو اس کے حصہ وراثت کا دیا جائے گا، ظاہری بات ہے بچپن میں تو نہیں دیا جا سکتا۔ اب شریعت یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ اس بچے کو جو ملنے والا حصہ ہے وراثت کا، وہ یا تو حکومت اپنے پاس
رکھے گی اور اس کو کسی کار خیر میں لگا کر ان پیسوں کو بڑھائے گی، یا اس بچے کے جو عزیز و اقارب ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ اس مال کو کسی کاروبار میں لگا کر اس مال کی بڑھوتری کریں گے، تاکہ پیسہ ایک جگہ نہ رہے، پیسہ بڑھے، اور جب بچہ بالغ ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے، تو پھر اس وقت اس بچے کو اس کے مال کا مالک بنا دیا جائے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی بچے کو منہ بولا بیٹا بنایا، اب یہ شخص مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد جو یہ شخص مرا ہے، اس کی وراثت میں سے اس منہ بولے بیٹے کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کا شرعی وارث نہیں ہے۔ اس شخص کے شرعی وارث وہی ہے جو اس سے پیدا ہوئے ہوں۔ اسی طرح وہ جو لے پالک ہے، منہ بولا بیٹا ہے، وہ اپنے اصلی والدین کا وارث بنے گا۔ اسی طرح جیل میں اگر کوئی شخص ہے، ہمارے معاشرے میں جیل والے شخص کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ یہ بھی سراسر ظلم ہے، وہ اپنے حصے کا پورا حقدار ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا نکاح ہوا اور نکاح کے ایک دن بعد شوہر فوت ہو گیا، تو اب بھی عورت کو شوہر کے حصے میں سے شرعی حصہ وراثت کا پورا ملے گا۔ اسی طرح اگر عورت کا نکاح ہوا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر فوت ہو گیا، تب بھی عورت کو شوہر کی وراثت میں سے پورا حصہ ملے گا۔ تو یہ چند مسائل تھے وراثت کے، ایک دو مسائل رہ گئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے حرام سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔